نظر ایٹ 9 میں ایک بار پھر خوشامدید۔ اور اب کچھ بات کریں گے تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے، فوری انتخابات کرائے جائیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ڈرون حملوں سے شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت حملوں میں مارے جانے والوں کے نام کیوں نہیں بتاتی؟ امن مارچ قبائلی عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ 6 تاریخ کو ہم اسلام آباد سے نکلیں گے، 6 اکتوبر کو لاکھوں لوگوں سے انشاءاللہ لاکھ لوگ کا میرا ہے کہ وزیرستان میں لے کے جا رہا ہوں امن مارچ کے لیے۔ اسلام آباد سے ہم نکلیں گے جس میں باہر سے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ریپریو جن کو ہیڈ کرتے ہیں کلائیو اسٹیٹڈ اسمتھ، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ باہر کیس کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس کے خلاف، ان کی پوری مہم ہے باہر انٹرنیشنل، وہ آ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ کو بیرونی سازش قرار دینا حکومتی نااہلی ہے۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کا اولین فرض ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، اپنے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ کہنا کہ جی بیرونی سازش ہے اور اس لیے ہم بے بس ہیں، آپ ریزائن کریں، الیکشن کروائیں تاکہ ایک ایسی حکومت آئے جو ذمہ داری لے سکے اپنے شہروں کی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ 8 برس سے جاری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نقصان سراسر ملک کا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کا ایک منٹ تباہی کے مترادف ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ گلگت بلتستان میں بدامنی سازش کے تحت کی جا رہی ہے اور جان بوجھ کر 2 فرقوں کے لوگوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب توہین آمیز الزامات پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خواجہ آصف کو حد تک عزت کا قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سینٹ کے اجلاس کی، جس کے دوران آج بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ایوان کی کارروائی آج کیا رہی، جانتے ہیں بشیر چودھری کی رپورٹ میں۔ چیئرمین نیر حسین بخاری کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی اور MQM کے اراکین نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں رد و بدل کے نظام میں شفافیت لائی جائے، جس کے بعد مسلم لیگ نون ایوان سے واک آؤٹ کر گئی۔ MQM کے سینیٹر طاہر حسین مشہدی کا کہنا تھا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام سے بتہ وصول کر رہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر حاجی عدیل نے اوگرا اور وزارت پیٹرولیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سینیٹر زاہد خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو عوام سے سنگین مذاق قرار دیا۔ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم نے کل عوام کے پاس جانا ہے، تو یہ عجیب سا ہے، اس لیے تو ہم نے واک آؤٹ کیا۔ ہم ایلن کی کولیشن پارٹنر ہے اور ہم نے اس کی تقریر نہیں سنی، کیونکہ ہم اس کو تقریر کو جو سن رہے تھے تو اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی، جو ہم نے کہا تھا اس کے سولوشن کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا۔ جب نہیں جا رہا تھا تو ہمارے پاس تو یہی ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے پاس تو یہی ہوتے ہیں کہ حکومت کو ایمبریسنگ پوزیشن میں ڈال لے۔ وزیر پیٹرولیم نے قرارداد پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں صبح شام بدلتی ہیں۔ ڈاکٹر عاصم کی طرف سے اعداد و شمار شروع ہوئے تو حکومتی اتحادی ANP ایوان سے واک آؤٹ کر گئی کہ انہیں لیکچر نہیں سننا۔ جب ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ اوگرا ایک خود مختار ادارہ ہے تو چیئرمین سینٹ نیر بخاری نے شدید تنقید کرتے ہوئے مشیر پیٹرولیم کو جھاڑ پلا دی۔ بعد ازاں سینٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کی قرارداد منظور کر لی، جس کے بعد سینٹ کا اجلاس کل شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ہم بات کریں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے حوالے سے۔ بدین کے پیٹرول پمپ مالکان نے منمانی قیمتوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت شروع کر دی ہے۔ صارفین پریشان ہیں جبکہ انتظامیہ نے چپ سادھ لی۔ اوگرا نے حالیہ دنوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 سے 5 روپے اضافہ کیا، مگر ضلع بدین کے پیٹرول پمپ مالکان تو حکومت سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے اور پیٹرول 104 روپے فروخت کرنے کے بجائے 108 روپے، جبکہ ڈیزل 112 روپے کے بجائے 115 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ پیٹرول 108 روپے 20 پیسے، ڈیزل 115 روپے۔ ہمارا جو سٹی ہے پوری بدین ڈسٹرکٹ ہے، اس میں ہمارا جو ریٹ ہے جو دوسرے چلا رہے اس حساب سے ہم بھی چلا رہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے حکومتی اضافہ ہی کسی دھچکے سے کم تھا کہ پیٹرول پمپ مالکان نے انہیں لوٹنا شروع کر دیا۔ پمپ والے دے رہے ہیں 108 روپے لیٹر، حکومت نے کیا 104 روپے لیٹر، کیا کرے؟ سواری کو بولتے ہیں 50 روپے کرایہ، سواری بولتی ہے نہیں 30 روپے لو 40 روپے، کیا کرے؟ ہمارا گزارا نہیں چلتا ان سے۔ پیٹرول پمپ مالکان کی اس منمانی پر انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی ہیں، جیسے انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔
جتنے بھی ایسوسیشن والے ہیں یا پیٹرول ڈیلرز ہیں ان سے میں بات کروں گا, ان کو بلاؤں گا, ان سے موقف لیں گے کہ آپ اس پہ کیوں کر رہے ہیں, اور اوبویسلی جلدی لیں گے. یہ تو نہیں کہ آپ پھر ان کا ویٹ کرتے رہیں, آپ سے آ کے بات کریں اور پھر ہفتہ گزر جائے, 10 دن گزر جائیں. اس میں ہم نے پبلک کے انٹرسٹ کا سب سے پہلے واچ کرنا ہے. ایک طرف تو پہلے ہی مہنگائی نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا ہے, اوپر سے انتظامی لاپرواہی عوام کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے. راجہ شکیل گھانچی, CNBC پاکستان, بدین. ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے جہاں عوام سراپا احتجاج ہیں, وہیں کسانوں کو بھی اپنی فصل کی تیاری میں سخت مشکلات کا سامنا ہے. جنوبی پنجاب میں عوام کی روٹی روزی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے, اور اس دور میں زراعت کے لیے ٹریکٹر اور ٹیوب ویلز لازم و ملزوم ہیں. ٹریکٹر اور ٹیوب ویلز دونوں ہی ڈیزل سے چلتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ ہوا تو ڈیزل بھی مہنگا ہوا, جو کاشتکار کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں. بجلی والوں تو کئی شے کا نہیں, کہیں گھنٹہ کھانا آتی, گھنٹہ کھانا نہیں آتی, تو ڈیزل بڑے مہنگے تھے گئے, فصلیں تباہ تھی نہیں, غریب آدمی تو کوئی حال. ڈیزل مہنگا کر دیا, ہم نے اپنی گھر سے اپنے جانور بیچ کے ڈیزل لائے ہیں. آج ہم اپنا جانور بیچ کے ڈیزل لائے ہیں, کل کہاں سے لائیں گے؟ ہمارا یہی روزگار ہے. حکومت کو چاہیے کہ ہمارے غریب کسانوں کے لیے کچھ مہربانی کرے. زرعی ماہرین کا کہنا ہے ناقص پالیسیوں کے باعث ڈیم اور نہری نظام میں بہتری نہیں لائی گئی. جو کاشتکار پہلے نہری پانی سے فصل کو سیراب کرتا تھا اس نے ٹیوب ویل لگوائے. پہلے لوڈ شیڈنگ نے پریشان کیا, پھر ڈیزل کی قیمتوں نے ہلکان کیا, اور اب کسان کو فصل کی تیاری میں مشکلات کا سامنا ہے. آپ اپنے کاشتکار کو پانی کی کمی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں 10 سال پیچھے دھکیل رہے ہیں. ہم ٹیوب ویل چلا کے اپنے کاشتکار کو ہم نے غلط عادت ڈالی, ہم نے ڈیم نہیں بنائے, ہم نہروں کو مزید کیپیسٹی نہیں بڑھا سکے. اب ہم نے اس کو آخر کار اس چیز پہ مجبور کر دیا کہ وہ ٹیوب ویل لگائے. جب اس نے بجلی کے ٹیوب ویل لگائے تو ہم نے بجلی ختم کر دی. جب ڈیزل کے ٹیوب ویل لگایا تو ڈیزل کی قیمت 40 روپے سے بڑھتی 112 روپے پہ آ گئی ہے. کوئی خدا خوفی ہونی چاہیے. کچھ کسانوں نے تو ڈیزل خریدنے کے لیے اپنے جانور تک بیچ دیے, جبکہ کچھ نے کاشتکاری سے کنارہ کشی کر لی. کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے تاکہ فصل کی تیاری میں کوئی اثر نہ پڑے اور ملکی اجناس کی ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکے. کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ عامر اقبال, CNBC پاکستان, ملتان. پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کسانوں پر تو اثرات پڑ ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن اور ان کے کرایوں پر بھی بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں. ایک وقفہ لیں گے, جس کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹیشن پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں, اور بات کریں گے کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر شاد بخاری سے. دیکھتے رہیے نیوز 8 9.